سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ میرا نام نگہت جہانگیر ہے اور میں فی الحال تو کراچی گلشن حدید بلاک 5 میں رہتی ہوں، مگر میری سٹوری آج سے 7 سال پہلے کی ہے، جب ہم کرائے کے لیے ایک فلیٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شوہر طارق روڈ پر کپڑے کا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں۔ میں جب 3 سال کی تھی تو میرے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میری اماں اس بات سے اتنا بددل ہوئیں کہ انہوں نے ابا سے طلاق لے لی اور مجھے لے کر نانی نانا کے گھر موو ہو گئیں اور کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ کچھ عرصہ ہم وہاں رہے، مگر جب نانا نانی کا انتقال ہوا تو میری امی مجھے لے کر اس گھر سے نکل آئیں، تو ہم ماں بیٹی شروع سے ہی کرائے کے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ ہر 3 سے 4 سال بعد ہمیں گھر بدلی کرنا پڑ جاتا تھا۔ ایسے ہی میں بڑی ہو گئی۔ مجھے ہمارے ابا کے کوئی فیملی فرینڈ تھے، ان کے بیٹے نے پسند کر لیا، مگر ان کی اماں بالکل بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھیں۔ شادی تو ہو گئی، مگر شرط یہ رکھی گئی میں اپنے سسرال نہیں جا سکتی۔ میں شادی کر کے اماں کے ساتھ ہی کرائے کے گھر میں رہنے لگی، مگر میرے شوہر ہر ہفتے مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے اور منڈے کو واپس چلے جاتے تھے۔ اب ہم جس گھر میں شادی سے پہلے ماں بیٹی رہا کرتی تھیں، وہ گنتی کے 2 کمروں کا پورشن تھا جو موسیٰ کالونی میں تھا۔ ایک میں اور اماں تھیں اور دوسرا ایک سٹور تھا، ایک کچن اور 7 غسل خانہ تھا۔ شادی کے بعد تو ہمیں تھوڑا بڑا گھر درکار تھا، ایک کمرہ اماں کا اور دوسرا میرا اور جہانگیر کا ہوتا۔ ایسے شادی کے 1 مہینے بعد ہم نے گھر دیکھنے شروع کر دیے۔ بہت گھر دیکھے، مگر کسی کا کرایہ زیادہ ہوتا تو کہیں کم کرائے پر گیس اور پانی کا مسئلہ ہوتا۔ بہت مشکل سے شادی کے 3 مہینے ہمیں کسی نے ایک گھر بتایا۔ مشکل سے ہمیں ایک فلیٹ ملا، یہ 7ویں منزل پر تھا۔ یہ گھر اللہ والا ٹاؤن سیکٹر 31 جی کورنگی میں واقع تھا۔ ہم نے گھر دیکھا، ٹوٹل 3 کمرے تھے، اٹیچڈ باتھ روم تھے، ایک ٹی وی لاؤنج اور اسی میں اوپن کچن تھا۔ کوئی ٹیرس نہیں تھا، مگر ہاں کپڑے دھونے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ آگے کو بنی ہوئی تھی، جس میں مشکل سے بس واشنگ مشین آ سکتی تھی۔ کرایہ بھی مناسب تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر ایک بات اس فلیٹ میں بہت عجیب تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کسی عورت کا فلیٹ ہے جو کبھی منظر عام پر نہیں آتی۔ نہ کوئی ان کا فون نمبر تھا، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی ایڈریس تھا۔ وہ ایک 35 سال کے لڑکے سے جو بات کرنی ہوتی کہلوا دیتی تھیں۔ اگریمنٹ بنا، وہاں اس عورت کا موجودہ پتہ ہی وہی ایڈریس تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ میں اپنی ماں اور جہانگیر کے ساتھ اس فلیٹ میں موو ہو گئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جہانگیر صرف ہفتہ اتوار آتے تھے۔ میں نے گھر سیٹ کر لیا اور جہانگیر چلے گئے۔ پہلا ہفتہ تو بالکل ٹھیک رہا اس گھر میں۔ میں نے آگے والا روم لیا جہاں واشنگ ایریا تھا اور اماں کو پیچھے والا کمرہ دیا۔ ان فلیٹس کے پیچھے ایک خالی پلاٹ تھا جہاں لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ کچن کے پیچھے جو چھوٹی سی گزر گاہ تھی وہ سارا کچرا کنڈی بنائی ہوئی تھی۔ میں اور اماں سکون سے رہتے تھے۔ میری اماں بہت بیمار تھیں اور سٹک سے چل کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک آتی تھیں۔ دوسرے ہفتے کے بعد ہمارے فلیٹ میں عجیب باتیں میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیں، جیسے اماں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتی تھیں اور فجر میں اٹھتی تھیں۔ مجھے تھوڑا لیٹ نیند آتی تھی، میں 12 سے 1 کے بیچ میں سوتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ 1 بجے میں سوئی ہوئی تو مجھے گھنٹیوں کی آواز آئی، جیسے بہت دور سے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو آواز مسلسل آ رہی تھی، مگر بہت کم ہو چکی تھی، جبکہ نیند میں بہت تیز آواز تھی۔ میں اٹھ گئی، سارا فلیٹ دیکھ لیا، مگر آواز کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے۔ میں نے پہلے دن تو اگنور کر دیا، مگر وہ اب روز آنے لگی تھی، جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی اور جہانگیر گھر نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب بھی اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی، مجھے گھنٹی کی آواز تو نہیں آئی، مگر ہاں تمہاری آوازیں آتی رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہو۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر کمرے میں آتی ہوں تو تم سو رہی تھیں، مجھے آواز دے کر خود سو بھی گئیں۔ میں نے اماں کو کہا، میں نے تو کوئی آواز نہیں دی آپ کو۔ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بات اور بہت عجیب تھی کہ جو کمرہ اماں کو دیا ہوا تھا، وہاں جب بھی میں سوتی، اس رات یا تو مجھے بہت برا سلیپ پیرالسس ہوتا
یا میں حقیقت میں ڈر جایا کرتی تھی۔ میری اماں سومو سلاد کی بہت پابند تھیں، وہ اپنا اور میرا حصار ضرور کیا کرتی تھیں۔ جہانگیر جب نہیں ہوتے تھے تو میں نے پھر اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر سے بات کرتے جب میں لیٹ ہو جاتی تو لیٹ ہی کمرے میں سوتی تھی۔ بیچ میں جلدی سونے کی عادت ڈالی مگر پھر وہی لیٹ سونا شروع ہو گئی تھی۔ اب جب جلدی آتی کمرے میں تو اماں مجھ پر دم کر کے سوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کمرے میں لیٹ آئی، جہانگیر سے بات کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ اماں کے پاس کمرے میں آئی تو وہ سو چکی تھیں۔ یہ 11:15 بجے کا وقت تھا۔ میں بھی بیڈ پر اماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اماں بیڈ کے بائیں جانب سو رہی تھیں اور میں بیڈ کے دائیں جانب تھی جہاں غسل خانے کا دروازہ تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے آواز آئی کہ اماں باتھ روم میں ہیں اور پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اماں رات میں ایک بار ضرور اٹھتی ہیں۔ میں نے آدھی آنکھیں کھول کر دیکھا، میں آدھی نیند میں تھی۔ باتھ روم کی لائٹ آن تھی اور اماں نہا کر نکلیں اور سر پر انہوں نے تولیہ باندھا ہوا تھا۔ میں جیسے کہ آدھی نیند میں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں نہائی ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں مگر کوئی جواب نہیں دے رہی اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی ہیں۔ میں پھر کچھ سیکنڈز کے بعد ان سے پوچھتی ہوں، اماں آپ نے اس وقت غسل کیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے بھی نیند آئی ہوئی تھی اور میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اب ٹھیک کچھ منٹس کے بعد جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی، حواس بحال ہوئے، تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت اماں کیوں نہا رہی تھیں۔ میں نے کروٹ لی تو اماں میرے ساتھ سو رہی تھیں اور بہت تیز خراٹے لے رہی تھیں۔ اس وقت جو ڈر سے میری نیند کھلی اور پورے کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ میرا خواب نہیں تھا، وہم نہیں تھا۔ میں نے حقیقت میں اپنی ماں کی شکل کی کوئی اور عورت دیکھی، اور میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اس عورت نے گلے میں ایک گولڈ کا لاکٹ پہنا ہوا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب میں چھوٹی تھی تو میری اماں جب بھی نہا کر غسل خانے سے باہر نکلا کرتی تھیں تو ہمیشہ اپنے بالوں کو سفید رنگ کے تولیے میں باندھ کر باہر آتی، اور ان کے گلے میں ایک گولڈ کا لاکٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ ابا کا لاکٹ تھا جو انہوں نے اماں کو شادی کے بعد تحفہ دیا تھا، جبکہ وہ لاکٹ تو بینک لاکر میں تھا۔ اور اب میری اماں اتنی بوڑھی ہو چکی تھیں کہ نہ خود سے اکیلی نہا سکتی تھیں اور اب نہ سر پر تولیہ باندھا کرتی تھیں۔ انفیکٹ ہمارے پاس کوئی سفید رنگ کا تولیہ ہی نہیں تھا، مگر ساری زندگی اماں نے جوانی میں یہی سفید تولیہ لیا تھا۔ اماں سو رہی تھیں تو وہ عورت کون تھی جس نے میری ماں کا لاکٹ بھی پہنا اور ان کے انداز میں کھڑی تھیں؟ اگلے دن ہفتہ تھا، جہانگیر آ گئے تھے۔ ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، تم نے خواب دیکھا ہے؟ جبکہ یہ میرا خواب تھا ہی نہیں۔ اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں تو ایک بار بھی رات میں نہیں اٹھی، 2 دن کچھ نہیں ہوا، پھر جہانگیر چلے گئے۔ تو اسی شام ایک اور انہونی بات اماں کے ساتھ ہوئی۔ اب جو بھی سودا لانا ہوتا تو میں ہی لایا کرتی تھی۔ اکثر اماں کو گھر میں اکیلا ہی چھوڑ کر جاتی تھی۔ اس شام یہ ہوا کہ مجھے طارق روڈ تک جانا تھا۔ گھر کی اور اپنی کچھ چیزیں ختم ہوئی تھیں۔ اماں کو نہلا کر وضو کروا کر ان کو بلینکٹ میں لٹا کر ہیٹر آن کر کے دے آئی تھی۔ کھانا تو پہلے ہی انہوں نے کھا لیا تھا۔ مجھے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ جانے تھے۔ ویسے تو ہمارے ایریا میں بھی بازار تھا، مگر میں ہمیشہ طارق روڈ ہی شاپنگ کے لیے جاتی تھی۔ وہاں مجھے شام ہو گئی، گھر آئی تو مغرب ہو چکی۔ مجھے اماں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ گھر آئی تو اماں عشاء کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ اماں کے کمرے میں چائے کے 2 کپ رکھے ہوئے ملے، انڈے بھی ابالے ہوئے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا، آپ تو شام کی چائے صرف 1 کپ پیتی ہیں، تو آج آپ نے 2 کپ پی لیے، اب رات میں آپ کو نیند نہیں آئے گی؟ اماں بولیں، میں نے 1 کپ ہی چائے پی ہے، یہ دوسرا کپ سلیمہ بیگم نے بنایا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سلیمہ بیگم کون ہے؟ اماں بولیں، یہ وہی تو ہے جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں۔ مالک مکان گھر آئی تھی اور مل کر گئی ہیں۔ وہ تو بہت اچھی عورت ہے، اس نے ہی مجھے چائے بنا کر دی ہے اور انڈے بھی ساتھ میں ابال کر لائی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ اس فلیٹ کی مالک مکان عورت نہ کبھی سامنے آئی ہے اور نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے، جتنی بھی ایمرجنسی ہو وہ کبھی نہیں آتی۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اماں بولیں،
وہ خود آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ میری ہم عمر تھی۔ میری اماں کی اس وقت عمر 76 سال تھی۔ اماں نے کہا کہ وہ بہت ہنس کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، فل میک اپ میں تھی، بس بیچاری کے دونوں پاؤں کچھ ٹیڑھے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب ٹیڑھے تھے؟ اماں بولیں باتوں کے دوران جب میری نظر اس کے پاؤں کی طرف گئی تو وہ ٹیڑھے تھے، جیسے اس کو کوئی بیماری ہو، دونوں اندر کی طرف کو موڑے ہوئے تھے، مگر وہ آسانی سے چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا اس نے گھر یا کرائے کی کوئی بات تو نہیں کی؟ اماں بولی کرائے اور گھر کی تو کوئی بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جتنی دیر تم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ اس رات میں سو گئی، مگر باتیں کرتے کرتے میں اپنے اور جہانگیر کے کمرے میں سوئی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں اکیلی تھیں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو اماں اپنے کمرے میں ہنس رہی تھیں۔ اس وقت بس پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو اماں صوفے سے اٹھ رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ اس وقت صوفے پر کیوں بیٹھی ہوئی تھیں؟ آپ کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اماں نے جواب دیا کوئی نہیں، مجھے بیڈ پر لٹا دو، میرے پاس ہی سو جا۔ میں ان کے پاس پھر سو گئی۔ صبح ہوئی تو میری اماں نے مجھے بتایا کہ سلیمہ بیگم رات کو پھر آ گئی تھیں۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری ماں کو صرف ہلیوسینیشن ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کو بہت پیار سے دیکھا اور کہا اچھا کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ اماں بولیں وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور ایسے یہ بات ختم ہو گئی۔ میں سب کچھ جہانگیر کو بتاتی جا رہی تھی۔ یہ سب ان کی موجودگی میں نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے ایک بات اور محسوس کرنا شروع کی کہ میری اماں کے کمرے میں ایک خوشبو سی پھیلی رہتی ہے، اور یہ خوشبو میری اماں کے منہ سے بھی آنے لگی تھی۔ یہ ہمیشہ رات کو مغرب کے بعد یا آدھی رات کو سارے گھر میں بھی پھیلی ہوتی تھی۔ 10 منٹ رہتی اور پھر کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں پھر سے اماں کے ساتھ سو رہی تھی تو رات کو میری آنکھ کھلی، دیکھا تو اماں کمرے میں ہی موجود نہیں تھیں، غسل خانے میں بھی نہیں تھیں۔ کمرے سے باہر آئی تو رات کے 3 بجے اماں کچن کے پیچھے بنی چھوٹی سی ہواداری کو کھول کر اسی کچرا کنڈی کی طرف کھڑی ہیں، مگر آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ میں تو ڈر گئی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ اچانک سے آدھی رات کو کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور وہ بھی اتنی سردی ہو رہی ہے۔ میں ان کو اندر لے کر آئی۔ ان کا سارا جسم ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ اسی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت اماں کے کمرے میں آتی ہے۔ وہ بالکل ایک نارمل عورت ہے، مگر اس کی آنکھوں کی سفید پتلیاں اور سرخ رنگ کی ہیں۔ وہ بس دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور میری نظر جب اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ ٹیڑھے تھے، بالکل ویسے پاؤں تھے جیسے اماں نے مجھے اس مالک مکان کا بتایا تھا۔ وہ میرے قریب بھی ہوتی جا رہی تھی اور میں چیختی جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے اٹھایا۔ یہ سلیپ پیرالسس اور برے خوابوں کا سلسلہ ہی اس کمرے میں شروع ہو چکا تھا۔ ہم ہر مہینے کی 10 تاریخ کو کرایہ دے دیا کرتے تھے، بل بھی ادا ہو جاتے تھے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں کرایہ دینے میں تاخیر ہو گئی۔ جو 10 تاریخ کو کرایہ ادا کرنا تھا وہ ہم نے 25 تاریخ کو ادا کیا۔ ویسے ہم آن لائن ہی ٹرانسفر کرتے تھے۔ اس دن ہم پیسے ٹرانسفر کرنے والے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو وہی اماں کا آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ کرایہ لینے آیا ہوں، مالک مکان نے پیغام دیا تھا کہ وہ لوگ آج کرایہ آن لائن ٹرانسفر کرنے والے ہیں، تو ان کے گھر جا کر ان سے کرایہ لے آؤ، ان کو نقد پیسے چاہیے۔ میں اور جہانگیر حیران تھے کہ ان کو کیسے پتہ کہ ہم نے آج ہی کرایے کے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ اس آدمی کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہماری پیمنٹ جس جگہ پھنسی ہوئی تھی، اس نے ایگزیکٹ اس جگہ اور اس بندے کا نام لے کر بتایا کہ آپ کو آج وہاں سے پیسے مل چکے ہیں، اسی لیے میں رینٹ لینے آیا ہوں۔ پہلے ہمیں شک ہوا کہ انہوں نے کوئی ڈیوائس یا کیمرہ تو نہیں اس گھر میں لگایا ہوا جو ان کو ان باتوں کا علم تھا، مگر ایسا کچھ بھی تو تھا نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی مالکن رہتی کہاں ہے؟ وہ کچھ نہ بولا، پیسے پکڑے اور خاموشی سے چلا گیا۔ جہانگیر بھی چلے گئے تھے۔ اس رات کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی۔ جہانگیر سے بات کرتے کرتے دیر ہو گئی
اور اماں کے پاس نہ سو سکی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی انہی گھنٹیوں کی آواز سے۔ اٹھی تو بہت ہلکی آواز ہوتی، مگر کہاں سے آتی تھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس بار تو جہانگیر کو بھی آواز آئی تھی جب رہ کر گئے تھے۔ میں اٹھی، میں نے اماں کے کمرے کا چکر لگایا تو اماں سو رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ ہی جا کر لیٹ گئی کیونکہ وہ نیند میں کچھ بول رہی تھیں۔ کہنے لگیں شکریہ۔ صبح ہوئی تو اماں بولیں مالک مکان بہت اچھی ہے۔ مجھے اس رات خواب آیا کہ مالک مکان عورت ہمارے کمرے میں کھڑی ہے، کچھ نہیں کرتی، بس کھڑی ہے۔ وہ نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اب عاجز آ چکی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اماں اور میں مالک مکان کو مسلسل خواب میں دیکھ رہے ہیں، جس عورت کو ہم نے حقیقت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ یہ تب ہوتا جب میں اماں کے ساتھ اماں کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ اس کمرے میں ہی کچھ نہ کچھ تھا۔ میں آن لائن بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ 3 بچے تھے، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، شام کا وقت تھا۔ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی، کیمرہ آن تھا، میں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میرا اسٹوڈنٹ 17 سال کا تھا۔ اس نے مجھے کہا اپنی اسکرین صاف کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ میں اٹھ کر چائے کا مگ کچن سے پکڑنے گئی ہوں۔ واپس جب آ کر بیٹھی تو اس بچے نے، جس کا نام نعمان تھا، کہا ٹیچر آپ کے کمرے میں کون تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ کیا ہوا؟ نعمان بولا جیسے ہی آپ گئی ہیں تو کوئی عورت آپ کے کمرے میں کھڑی تھی، اور وہ بالکل اسکرین کے آگے کھڑی تھی۔ اس کا منہ نہیں نظر آیا، اس کی بہت لمبی سفید بالوں کی چوٹی کیمرے میں نظر آ رہی تھی۔ اتنے لمبے بال میں نے آج تک کسی بوڑھی عورت کے نہیں دیکھے۔ نعمان اور میرا کوئی مذاق تو بالکل نہیں تھا، ہمارا بہت پروفیشنل تعلق تھا۔ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی۔ اور بوڑھی عورت میری ماں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری اماں کے بال گردن تک ہی تھے اور بڑی مشکل سے ان کی چھوٹی بنتی تھی، ان کے لمبے بال تھے ہی نہیں۔ اب جب اس نے مجھے بتایا تو میرا گلا خشک ہو گیا تھا، مجھے اتنا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسی ٹائم کہا باقی کا کل پڑھتے ہیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کیونکہ وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کچھ بتایا تو نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ ایسی آواز میں بولی تھی جو کم سے کم پاکستان میں تو نہیں بولی جاتی۔ چائے کا مگ بھی خوف کے مارے میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں میری اماں میرے پاس آ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے چہرے پر بہت سنجیدگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا جی اماں بولیں۔ وہ کہنے لگیں اس گھر میں ہم 3 کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں اپنا آپ ظاہر کروا رہی ہے۔ اگر یہ ہمیں تنگ نہیں کرتی تو ہم یہاں ہی رہیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا تو ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اماں کی ایک ایک بات سچ تھی۔ پھر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کا بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ جو عورت اس بچے کو نظر آئی ہے وہ مجھے پچھلے 3 دن سے نظر آ رہی ہے۔ میری اماں قرآن پاک کی تلاوت صبح اور شام کیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں ہی پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیں وہاں تنگ نہیں کیا تھا۔ جہانگیر اس بار جو آئے تو اماں نے ان کو بھی سب بتا دیا۔ جہانگیر جب بھی ملنے آتے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ ان چیزوں میں مٹھائی، چاکلیٹ، کیک یا حلوہ ان میں سے کچھ بھی ہوتا۔ اب وہ رات میں ہی غائب ہونے لگا تھا، پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس گھر میں 3 مہینے ہو چکے تھے، میٹھا غائب ہونے لگا تھا۔ جیسے اس رات جہانگیر سے میں نے چاکلیٹ کیک منگوایا تھا، وہ رات 9 بجے گھر لے کر آئے تھے۔ ہم نے آدھا کھایا اور باقی آدھا کچن میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ کچن کی لائٹس آف کر کے میں کمرے میں آ گئی۔ رات کے 11 بجے مجھے بھوک لگی۔ کچن میں گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر کیک کا ڈبہ رکھا تھا، مگر اندر کیک ہی نہیں تھا۔ اماں کو ڈائبٹیز تھی، وہ تو میٹھا نہیں کھاتی تھیں۔ جہانگیر سو گئے تو کیک کہاں گیا؟ ڈبے کے اوپر میں نے بھار بھی رکھا تھا، وہ ویسے ہی رکھا تھا، مگر اندر کیک ہی نہیں تھا۔ فریج میں چاکلیٹس بھی نہیں تھیں۔ 2 گھنٹے میں سارا میٹھا ختم ہو گیا۔ ہمارے گھر ٹینکی میں پانی فل ہوتا، مگر نلوں میں پانی ہی نہیں آتا تھا، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا یا کوئی اجنبی شخص آتا تھا۔ مطلب گھر میں کوئی آ کر بیٹھ جائے، گھر میں کہیں بھی پانی نہیں آتا تھا۔
نہ غسل خانے میں نہ ہی کچن میں۔ موٹر ابھی بند تھی مگر دوسرے لمحے پانی نہیں ہوتا تھا، جیسے کوئی بھی وہاں مخلوق ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے اس گھر میں کوئی آئے۔ وہ جو بھی چیز تھی ہمیں تو کچھ نہیں کہتی تھی مگر اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی۔ میری اماں کو اب بالکل واضح وہ چیزیں، وہ سب مخلوقات نظر آنے لگ گئی تھیں۔ مجھے جو نظر آیا میں نے بتا دیا۔ مجھے لگا کہ میری ماں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور ان مخلوقات کے بہت قریب ہو رہی ہیں، یا وہ مخلوقات اماں پر قابو پا رہی ہیں۔ اماں بہت کم کھانا کھاتی تھیں تاکہ ان کو غسل خانے نہ جانا پڑے۔ اب وہ اپنے اسی کمرے میں خود کلامی کرنے لگی تھیں۔ پہلے وہ بھی ڈرتی تھیں مگر بعد میں مجھے کہنے لگیں کہ میری ان سب سے دوستی ہو گئی ہے۔ ایک بار ہمارے گھر میری ساس آئیں، جب انہوں نے سنا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میٹھے کی ٹوکری لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے غسل خانے جانا تھا تو آپ یقین کریں کہ کسی بھی نلکے میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ پھر منرل واٹر سے ان کے ہاتھ دھلوائے۔ جیسے ہی وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر گئی تھیں تو ساتھ ہی سب نلکوں میں پانی ہی پانی تھا۔ اس کے بعد ایک بار میں نے دن کے وقت واشنگ ایریا میں کسی عورت اور مرد کو کھڑے دیکھا۔ وہ عورت مجھے ہی دیکھ رہی تھی، مجھے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ یہ دروازہ کھولو۔ عورت اور مرد دونوں کا رنگ انتہائی سفید تھا اور کالی سیاہ آنکھیں تھیں۔ میں تو ان دونوں کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت دوپہر تھی اور اماں سو رہی تھیں اور واشنگ ایریا کے آس پاس باہر کو گلی تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باقی فلیٹس کے ٹیرس تھے مگر وہ سب گرل سے مکمل بند تھے۔ یہ اس چھوٹی سی جگہ پر کیسے آئے؟ 2 سے 3 منٹ کے بعد اماں اٹھ گئیں اور میں نے ان کو سب بتایا تو وہ کہنے لگیں، میری نماز کا وقت نکل رہا تھا تو یہ مجھے جگانے آئے تھے، تم نے دیکھ لیا اور تم ڈر گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دن کی روشنی میں جنات کو دیکھا تھا۔ یہ سب باتیں تو اس گھر میں ہوتی جا رہی تھیں۔ اب میں مالک مکان کے بارے میں بھی مزید بتا دوں۔ ہم نے گھر کی کوئی بات کرنی ہوتی یا مالک مکان نے کچھ کہنا ہوتا تو وہی لڑکا بیچ میں تھا جو ہم دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا۔ اسی کا واٹس ایپ نمبر ہمارے پاس تھا۔ ہمیں اس گھر میں اب 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہر منگل کو مالک مکان عورت نے ہمارے گھر کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بھیجنا شروع کر دی۔ کبھی یہ بریانی ہوتی، کبھی میٹھے چاول ہوا کرتے تھے، کبھی میٹھی ٹکیاں، جلیبی یا مرغی کا قورمہ ہوتا۔ وہ اتنا لذیذ ہوتا کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ وہی لڑکا لے کر آتا اور کہتا تھا کہ مالک مکان نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ میٹھا تو میں فوراً کھا لیتی تھی اور میں نہ کھاتی تو یہ جنات کھا لیتے، مگر ہمیں اس مالک مکان کی اچانک سے اس نوازش کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ کبھی ملی، نہ دیکھا، نہ لینا نہ دینا، اور اب اچانک سے کھانا بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ نہیں مل سکی۔ ایک بار بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 3 بجے ہمارے فلیٹ کا دروازہ کسی نے اتنا تیز پیٹنا شروع کیا کہ میں اور اماں ڈر گئے۔ جہانگیر اس رات گھر تھے۔ جا کر دروازہ کھولا تو وہی آدمی تھا جو کرایہ لینے آتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پر چابیاں رکھی ہیں، وہ دے دیں۔ جہانگیر نے کہا کیسی چابیاں؟ تو وہ بولا مالک مکان عورت جہاں رہتی ہے اس گھر کی چابیاں اس گھر میں ہیں۔ یہ بات تو ہم تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ مالک مکان کے گھر کی چابیاں ہمارے پاس کیا کر رہی ہیں۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ جہانگیر اور میں اندر کمرے میں آئے تو وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چابیاں رکھی ہوئی ملیں۔ اس نے چابیاں لیں اور چلا گیا۔ اسی لمحے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ جہانگیر کے ہوتے یہ بڑی عجیب بات ہوئی تھی۔ ایسے ہی ہمیں اس گھر میں تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ اب میں بھی انہی حالات میں انہی جنات اور پراسرار مالک مکان کے ساتھ رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ میری ساس کو تو میں اور بھی بری لگنے لگ گئی تھی، کیونکہ جب سے وہ ہمارے گھر سے ہو کر گئی تھیں ان کی ایک ٹانگ میں بہت درد شروع ہو چکی تھی اور وہ اس کا قصوروار مجھے سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اس گھر میں بیٹھی تھی تو اس کو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور عجیب سی ان کی فیلنگ تھی۔ ان کی لائی ہوئی ٹوکری سے بھی مٹھائی کم تھی۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری پریگننسی تو بالکل ٹھیک رہی تھی، مگر ہاسپٹل میں ڈیلیوری کے بعد میری اماں نے کہا کہ یہ گھر چینج کر لو۔
یا کم سے کم 40 دن کا ٹائم کسی اور جگہ گزارو. اس گھر میں نہیں گزارنا جب تک تم پاک نہیں ہو جاتی. یہ اماں مجھے پہلے بھی بتا چکی تھیں، مگر میں نے ان کی بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ورنہ کسی اور گھر کا بندوبست کر چکی ہوتی. اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوراً مجھے اسی گھر میں جانا پڑا. اماں نے کہا کہ تم اب یہاں آ تو گئی ہو، مگر میرے کمرے میں بھول سے بھی مت آنا. اپنا حصار کرنا نہیں بھولنا. اماں کے کمرے میں تو میں نہیں جاتی تھی، مگر مجھے اپنے کمرے میں سلیپ پیرالیسس ہونے لگا تھا. جیسے ایک رات مجھے خواب آیا کہ کوئی گنجا سا آدمی ہے، اس کا سارا جسم کالا ہے، وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا ہے، میری بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس کو روکتی ہوں تو وہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. میں اس کے ساتھ خواب میں لڑ رہی ہوں، چیخیں مار رہی ہوں. پھر دوسری بار بھی مجھے خواب آیا. ایک عورت میرے کمرے میں آتی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں بات کر رہی ہیں. وہ میرے سینے پر بیٹھ جاتی ہے اور اتنا زور مجھ پر ڈالتی ہے، میں ڈر رہی ہوں اور چیخنے لگ جاتی ہوں. ایک بار جہانگیر کے ہوتے میرے ساتھ نیند میں یہ ہوا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، وہ گونگی ہے، ایسے بات کرتی ہے جیسے گونگے لوگ بات کرتے ہیں. ان کے منہ سے جیسے کبھی آوازیں بھی نکلتی ہیں. وہ ان آوازوں کو نکال کر مجھ پر غصہ کر رہی ہیں. میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور یہ سب کچھ لگاتار ہو رہا تھا. اتنی بار ہوا کہ میں نے اماں کو کہا کہ آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اماں نے کہا کہ یہ تمہاری لگاتار ناپاکی کی وجہ سے تمہیں تنگ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ وقت کہیں اور گزار لو. ایسے 1 ہفتے بعد وہ میرے کمرے میں آ گئیں. میری ساس تو بیٹی دیکھنے نہ ہاسپٹل آئیں اور نہ ہی گھر آئیں. اب جب سے اماں کمرے میں سونے لگیں تو میں نے سکون سے سونا شروع کیا تھا. میں نے بیٹی کا نام وجیہہ رکھا. اماں ساری رات شاید جاگنے لگی تھیں، یا جب بھی میں ان کو دیکھتی تھی وہ مجھ پر پھونک ہی رہی ہوتی تھیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. ایسے میرا وہ 40 دن کا ٹائم پیریڈ گزرا. مالک مکان کو میری پریگننسی کا علم ہی نہیں تھا. ویسے تو مجھے مٹھائی ان کو دینی چاہیے تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے منگل کو مٹھائی کا ڈبہ بھجوایا اور مجھے بیٹی کی مبارکباد دی. میں خوش تو بہت تھی، مگر پریشان بھی تھی کہ ان کو ہمارے گھر میں ہونے والی باتوں کا کیسے پتہ ہے، کون ان کو بتاتا ہے. ہمارے ساتھ والے فلیٹ میں رہنے والی فیملی سے بھی ہماری اچھی جان پہچان ہو چکی تھی. وہ بھی اسی بلڈنگ میں پچھلے 5 سال سے رہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کبھی آپ کے فلیٹ کی مالک مکان کو یہاں نہیں دیکھا. یہ فلیٹ کبھی کرائے پر چڑھتا ہی نہیں تھا، بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی. یہ کافی عرصے سے فلیٹ خالی تھا. 1-2 بار کرائے پر چڑھ بھی گیا تھا، مگر 2 مہینے سے زیادہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا اور چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے. ہمیں اب اس فلیٹ میں 3 سال ہو چکے تھے. میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی کہ اچانک میری اماں کا انتقال ہو گیا. ان کی موت قدرتی تھی. ماں کا چلے جانا اس دنیا کا سب سے بڑا غم ہے. میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی. ان کے جانے کے بعد سچ پوچھو تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس فلیٹ کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں. شاید میں نے ایسی مخلوقات کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا. اب جہانگیر میرے ساتھ اسی فلیٹ میں شفٹ ہو چکے تھے. اماں کی ڈیتھ کے 3 دن کے بعد مجھے خواب آیا کہ بہت سے لوگ میرے فلیٹ میں آئے ہیں، عورتیں اور مرد، اور وہ سب میری اماں کے انتقال پر میرے ساتھ افسوس کر رہے ہیں. ان میں آدھے مرد عورتیں لمبے لمبے تھے، جبکہ باقی آدھے چھوٹے بونے تھے. میری آنکھ کھلی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کون تھے. یقیناً وہ جنات ہی تھے. اماں کے انتقال کے 1 مہینے بعد ہی جہانگیر نے بتایا کہ انہوں نے میرے اور اپنے لیے ناظم آباد میں ایک چھوٹا سا نیا اپارٹمنٹ لے لیا ہے اور اب ہمیں وہاں موو ہونا ہے. یہ بات بہت بڑی خوشخبری تھی میرے لیے. اس گھر سے جانے کے بعد جب ہم نئے گھر میں جانے والے تھے تو جہانگیر مجھے اور وجیہہ کو ایک صاحب علم آدمی کے پاس لے کر گئے اور ان کو سب باتیں بتائیں جو ہمارے اس فلیٹ سے وابستہ تھیں. اصل میں جہانگیر نئے گھر میں جانے سے پہلے پتہ کروانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی وہاں سے مخلوق تو نہیں لگ کر آ جائے گی یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا. آپ یقین کیجئے گا کہ وہ اس قدر قابل آدمی اور علم رکھنے والا آدمی تھا جس نے ہمیں وہ باتیں بھی بتا دی جو ہم نے ان کو نہیں بتائی تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے اور سیدھا اسی نئے گھر میں چلے جاتے تو بہت حد تک امکان تھا کہ یہ مخلوقات آپ کے ساتھ ہی چلی جاتی، کیونکہ ان کو بھی آپ کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے. جبکہ مالک مکان کا انہوں نے کہا کہ وہ عورت ہے
اسی عورت کے پاؤں ٹیڑھے آپ اس عورت، اس فلیٹ اور ان سب مخلوقات سے دور جا رہے ہیں، اور یہی آپ کے لیے سب سے بہترین ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنا بھی ایک آزمائش ہے۔ آپ کو نہ بھی تنگ کریں پھر بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت آپ نے نئے گھر جا کر بھی بلا ناغہ کرنی ہے۔ ایسے پھر اب میں جہانگیر کے گھر رہنے لگی اور وہاں سے ہی آپ کو اپنی یہ سچی کہانی لکھ کر بھیج رہی ہوں۔ اس گھر میں کبھی کچھ پیرانارمل نہیں ہوا۔ اماں کا خواب میں دیدار ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہمیں سننے کو ملا کہ ہمارے پرانے والے فلیٹ کی مالک مکان کے سچ میں پاؤں ٹیڑھے تھے۔ ان کو اکا دکا لوگوں نے دیکھا بھی تھا۔ ہمارے جانے کے بعد ابھی تک وہ فلیٹ خالی پڑا ہے۔ صاحب علم آدمی نے ہمیں ایک اور بات بتائی تھی کہ میری اماں کی وجہ سے ہم اس گھر میں رہے تھے، کیونکہ ان مخلوقات کو میری اماں بہت اچھی لگی تھی۔ ان کو کوئی بھی انسان پسند آ جائے تو یہ اس کے دوست بھی بن جاتے ہیں اور اسے تنگ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں کو کبھی ان مخلوقات نے تنگ نہیں کیا تھا۔ مالک مکان، عورت، آج بھی ہمارے لیے ایک بہت پراسرار سی شخصیت ہے، اور ان کا ان جنات سے کیا رشتہ تھا اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں مل سکی۔ جنات سلیمہ بیگم کے روپ میں بھی آ کر میری اماں سے ملتے رہتے تھے۔ وہ اس قدر مشابہت اختیار کر لیتے ہیں کہ مالک مکان کے ٹیڑھے پاؤں تک کی شبیہی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کو میری کہانی انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ سب کا نگہبان۔ کراچی سے نگہت جہانگیر۔